فَإِن پھر اگر، آگے دیکھیے، طلقها، طلقہ اس شخص نے طلاق دے دی، ہاں اس عورت کو، اب یہ تیسری طلاق آ گئی۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا پہلی طلاق دی، پھر آج کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا 2 طلاقیں رجوع ہو سکتا ہے، اب اس آیت میں تیسری طلاق آ گئی۔ فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر اس شخص نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی، فلا تو نہیں، تحلو یہ عورت اب حلال، لہو اس مرد کے لیے، من بعد اس کے بعد، فلا تحل لہو من بعد اب اس کے بعد یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں پہلی 2 جو ہم پڑھتے رہے ہیں وہاں تھا، بات صاف تھا کہ یہ شخص اس کو اپنے نکاح میں لٹا سکتا ہے، یہ احسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ پہلی دونوں جگہوں پر یہی تھا، کیوں؟ وہاں رجوع ممکن تھا۔ ایک طلاق ہوئی ہے، نکاح برقرار ہے، 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، نکاح ٹوٹ چکا ہے، لیکن دوبارہ فوراً تجدید نکاح ممکن ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا اب تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ اب یہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ جب تک کہ تنکحا یہ عورت نکاح نہ کر لے، جب تک کہ یہ عورت نکاح نہ کر لے، زوجن خاون سے، غیرہ اس کے علاوہ، جب تک کہ یہ عورت اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے، جب تک کہ یہ عورت اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ ہمارے ہاں اس کو حلالہ کے نام سے جانا جاتا ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی یہی اصطلاح ہے۔ حلالہ کیا ہے، اس کی میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں۔ حلالہ یہ ہے، ایک عورت کو ایک شخص نے طلاق دے دی، طلاق 3 ہو گئی، اب ان میاں بیوی کا رشتہ ختم، اب یہ دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو گیا، صحیح نکاح، کوئی موقت نکاح نہیں، کوئی مقید نکاح نہیں۔ موقت اور مقید کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت یہی ذہن میں تھا کہ چلو 1 دن 2 دن نکاح رہے گا، یہ شخص طلاق دے دے گا، یہ عورت عدت گزار کے دوبارہ پہلے اس میں آ جائے گی، پہلے خامن کے نکاح میں آ جائے گی۔ اس کے بارے میں یہ جو شکل ہے نا کہ کہیں نکاح کرنا پہلے سے طے شدہ کہ بھائی تم نے صرف نکاح کرنا ہے، 1 آدھ دن یہ تمہارے پاس رہے گی، خلوت صحیحہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم نے طلاق دے دینی اور پھر یہ پہلے خامن کے دوبارہ نکاح میں آ جائے گی عدت وغیرہ گزار کر۔ نہیں، یہ وہ طریقہ ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ ہاں ایک دوسری آپشن ہے، وہ یہ کہ اس عورت کا نکاح ہو گیا کہیں اللہ کی طرف سے، وہ خامن فوت ہو گیا، اللہ کی طرف سے اس خامن نے طلاق دے دی، مطلب وہ پہلے سے کوئی طے نہیں تھا، بائی چانس ایسا ہو گیا، سال بعد 2 سال بعد 4 سال بعد اس کا خامن فوت ہو گیا۔ ہاں اب اگر یہ عورت پہلے خامن سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ یہ ابھی کچھ عرصہ قبل میں نے ایک نکاح پڑھایا، اس خاتون کے 3 نکاح میں نے پڑھائے، ایک خاتون کے، اس کا نکاح ہوا تقریباً کوئی 5-6 سال نکاح چلتا رہا، بس کوئی انبن ہوئی، خاوند طلاق دے بیٹھا۔ اس خاتون کا پھر اس کے بعد کافی عرصے کے بعد، کوئی 3-4 سال کے وقفے کے بعد، اس خاتون کا پھر کہیں اور نکاح کیا گھر والوں نے، جہاں آگے نکاح کیا وہاں کچھ نہیں ان کی مصالحت ہو پائی، نہیں بن پایا، طلاق ہو گئی۔ طلاق ہو گئی تو وہ لڑکے والے آئے کہ ہم نے ابھی تک دوبارہ کہیں شادی نہیں کی،
اور اب شرعاً یہ خاتون حلال ہے تو ہم اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. یہ حلالہ تھا, کوئی طے شدہ نہیں تھا, اس کے لیے کوئی ریٹ فکس نہیں ہوا تھا, کوئی مقید نہیں تھا. یہ اور ایسا احادیث مبارکہ میں بھی ایسے واقعات مذکور ہیں. احادیث مبارکہ میں بھی کچھ صحابہ کے کہ ایک خاتون نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں اپنے پہلے خامن سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب تک تمہارا اگلے خامن سے پورا تعلق نہیں ہوتا اس وقت تک تم جا ہی نہیں سکتی ہو. اس قسم کی شکلیں بہرحال موجود ہیں, لیکن وہ مقید نہیں, متعین نہیں, پہلے سے طے شدہ کہ یہ ایک دن کے لیے نکاح ہوگا, 1 گھنٹے کے لیے نکاح ہوگا, اس کے بعد یہ طلاق دے دے گا, نہیں. فَإِن طَلَّقَهَا, اب اگر تیسری طلاق دے دی اس خامن نے اپنی بیوی کو, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تو اب اس کے بعد یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے, حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, جب تک کہ اس عورت کا کسی اور خامن سے نکاح نہ ہو جائے. فَإِن, پھر اگر طَلَّقَهَا, وہ دوسرا خامن بھی طلاق دے دے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان یتراجعا, کہ یہ دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں, فلا جناح علیہما, ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان یتراجعا, کہ وہ آپس میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں, ان اگر ظنا, اگر ان کو یقین ہو, ان یقیما, کہ یہ قائم رکھ سکیں گے, حدود اللہ, اللہ کی حدود کو. یہ نہ ہو کہ پھر تماشا ہو, پھر 4 دن کے بعد خامن کو غصہ آیا, پھر اس نے طلاقیں دے دی, نہیں. اگر ان کو یقین ہو کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے تو پھر یہ آپس میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں, یبینھا, اللہ ان کو کھول کر بیان فرماتے ہیں, لقوم, ان لوگوں کے لیے, یعلمون, جو علم رکھتے ہوں. اللہ علم والوں کے لیے ان کو کھول کر, یا جو جاننا چاہتے ہوں, اللہ ان کے لیے کھول کر ان کو